کھلانے کا نہیں ہے، سوال ڈائجسٹ کرنے کا ہے۔ میں کھلانے کے لیے تیار ہوں، ہضم کرو گے؟ ابھی تو خازنہ آپ کا جواب دے گیا، کیا بولتے ہیں کہ بھائی سمجھ میں نہیں آ رہا۔ یہ جو کہہ رہا ہوں کچھ لوگ نہیں سمجھ رہے ہیں، وہ بھی مصلحت سے کہ اپنے نہ سمجھنے کا احساس پیدا ہوتا ہے پہلے، تو پھر سمجھتا ہے انسان۔ پہلے آدمی کو اپنے جہل کا احساس ہو تو پھر انسان علم حاصل کرتا ہے۔ اس لیے کہ ذرا سمجھیں آپ۔ اب یہاں دیکھیے، هو الاول والآخر، اللہ اول تھا، اللہ اور اللہ ہی آخر ہے، اول بھی وہی آخر بھی وہی۔ تو اب مخلوق کا کہیں گزر نہیں، اول بھی وہی آخر بھی وہی۔ ہم نے سمجھا اللہ اول تو مخلوق آخر، کہا کہ نہیں مخلوق آخر بھی نہیں، بس سمجھ میں اول و آخر وہی۔ اب پھر کہا کہ هو الظاہر، کیا کہا؟ ہم نے تو یہ سمجھ لیا، ہم نے تو یہ سمجھ کے رکھا ہے کہ یراہ المؤمنون بغیر کیف، اللہ تعالیٰ کو مرنے کے بعد، تو سمجھ میں آ رہی بات؟ پہلے ہم مر جائیں، یا اللہ، مر جانے کے بعد قبر میں بھی نہیں، قبر میں حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوگا۔ کیا ہوگا؟ اور حضور انور کا دیدار کس کا دیدار ہے وہ نہیں سمجھتا، یہی تو ہے۔ حضور نے تو بخاری شریف کی حدیث میں کہہ دیا، حدیث کس میں ہے؟ معجم کبیر میں ہوتی تو انکار کر دیتے، مسند امام ابو حنیفہ میں ہوتی تو انکار کر دیتے، بخاری انکار کر نہیں سکتے، بخار آتا ہے۔ بخاری میں حضور نے کہہ دیا من رآنی فقد رأى الحق، جس نے مجھے دیکھا اس نے حق کو دیکھا۔ کیا مطلب؟ حق کو دیکھنے کی کوشش نہ کرو، مجھے دیکھنے کی کوشش کرو۔ میں نظر آؤں گا تو حق نظر آئے گا، حق ویسے نظر نہیں آئے گا۔ اب اگر حق کو دیکھنا ہے تو حضور کو دیکھو، حق نظر آ جائے گا۔ دنیا میں حق کو دیکھنا واقع نہیں ہے، یہ علماء اہل سنت و جماعت کہتے ہیں۔ سر کی آنکھوں سے خدا کو کسی نے نہیں دیکھا، دیکھا تو صرف حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآلہ وسلم نے دیکھا شب معراج میں۔ وہ سمجھ میں آ رہی بات؟ اور کوئی دیکھ تو سکتے ہیں لیکن کسی نے دیکھا نہیں۔ سر کی آنکھوں سے خدا کو دیکھ سکتے ہیں لیکن دیکھا نہیں۔ جب سکتے ہیں تو دیکھنا بھی چاہیے۔ تو سمجھ میں آ رہی بات؟ آنکھیں کہہ رہی ہیں کہ کیا راگ تم نے چھیڑا؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کیا کر رہا تھا؟ آپ حضرات بھول گئے؟ سر کی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں، ممکن ہے دیکھنا سر کی آنکھوں سے خدا کو، انسان دیکھ سکتا ہے لیکن آج تک واقع نہیں ہوا۔ یہ سمجھ میں آ رہی ہے؟ واقع نہیں ہے اور واقع نہیں ہوگا۔ بات سمجھ میں؟ یہ بھی صحیح، یہ بھی صحیح۔ حضور کے آئینے کو چھوڑ کر اگر کوئی خدا کو دیکھنا چاہے سر کی آنکھوں سے اسی دنیا میں نہیں دیکھ سکتا، اور اگر کوئی چہرہ مصطفیٰ کے آئینے میں خدا کو دیکھنا چاہے ضرور دیکھ سکتا ہے، ضرور دیکھ سکتا ہے، دیکھ سکتا ہے، دیکھا ہے۔ صحابہ نے، صحابہ کرام نے نماز نہیں پڑھی، نہیں جناب، تقریر ختم کرنا چاہیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، فیضان غوث اعظم۔ صحابہ کرام نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم نے اعلان نبوت جب کیا
اور اس اعلان نبوت کے وقت سے لے کر معراج شریف تک نماز فرض نہیں ہوئی تھی. سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس دور میں اس پیریڈ میں کئی صحابہ آئے حضور کی بارگاہ میں، مشرف با اسلام ہوئے اور مر گئے، انتقال کر گئے، وفات پا گئے، نماز نہیں پڑھی انہوں نے. صحیح ہے؟ تو کیا وہ ناتمام گئے، ناقص گئے؟ ہم 1000 برس زندگی پا کے آتے نمازیں پڑھیں، ہزاروں برس فرض نمازیں، واجبات، سنن، ان نماز نہ پڑھ کے اس دنیا سے رخصت ہونے والے صحابہ کی جوتی کی دھول کی برابر نہیں. تو بندگان خدا 2 ہجری سے پہلے نہ نماز فرض ہوئی عملاً، نہ روزہ فرض ہوا، نہ زکوٰۃ فرض ہوئی، نہ حج فرض ہوا. تو سمجھ میں آ رہی بات؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت کے 11، 12، 13 برس تک نمازیں بھی نہیں تھی صحابہ کے پاس، روزے بھی نہیں تھے، زکاتیں بھی نہیں تھیں، حج بھی نہیں تھا، فرض نہیں ہوا تھا. کسی نے اپنے شوق سے پڑھ لی، یہ الگ بات. سمجھ میں آ رہی بات؟ فرض نہیں کیا تھا خدا نے ان کو نماز، زکات دینا، حج کرنا. خدا ہو عبادت کو فرض نہ کرے. تو سمجھ میں آ رہی؟ یا اللہ، اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ تو سو رہے ہیں، انشاءاللہ میں کسی اور وقت کے لیے مضمون اٹھا رکھتا ہوں. آپ کا وقت بھی ہو گیا. نہیں، آپ کچھ بول ہی نہیں رہے، مجمع تو کچھ بول ہی نہیں رہے. کتنے لوگ سننا چاہتے ہیں؟ ہاتھ اٹھائیں. رحمانی صاحب نہیں سننا چاہتے، جلدی چھوڑ لیے نا. سب آپ ہاتھ اٹھا کے رکھیں گے تو میں بولوں گا. ہاں، سب نے چھوڑ لیا ہاتھ؟ ہاں، اب چھوڑ دیں. تو کیا کر رہا تھا؟ بھول گیا پھر. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. میں نے جنات کو اور انسانوں کو صرف اس لیے تخلیق فرمایا، اس لیے پیدا کیا. صرف ماں اور اللہ کے بیچ میں ہے، حسر کا معنی پیدا ہوتا ہے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. میں نے جنات کو اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں. تو عبادت ہماری زندگی کا مقصد. ہم کو تخلیق کیا اللہ نے کیوں؟ عبادت کے لیے. ہم جیسے گناہگاروں کو، صحابہ کو گلی کھیلنے کے لیے، گولی کھیلنے کے لیے پیدا کیا. معاذ اللہ معاذ اللہ. کیا کس لیے پیدا کیا؟ عبادت کے لیے. کیا عبادت کی صحابہ نے؟ جب نماز فرض نہیں ہوئی تھی، سبحان اللہ، سبحان اللہ. کیا عبادت کی صحابہ نے؟ جواب دو نا بھائی، خاموش کیوں بیٹھے ہو؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ. ہماری بزم تو علم کی بزم ہے، ایمان کی بزم ہے، قرآن کی بزم ہے، حدیث کی بزم ہے، عقائد کی بزم ہے، علم کلام کی بزم ہے. سبحان اللہ. یہاں تو حق کو حق، باطل کو باطل بتاتے ہیں. ہماری آنکھوں کو دیکھا وہی عبادت. سبحان اللہ. کیا عبادت کی؟ نماز ہی نہیں تھی، نماز ہی نہیں تھی، روزہ ہی نہیں تھا، زکات کا حکم ہی نہیں آیا تھا، نماز کا حکم ہی نہیں آیا تھا، روزے کا حکم ہی نہیں آیا تھا، حج کا حکم ہی نہیں آیا تھا. صدیق اکبر بیٹھے ہیں حضور کی بارگاہ میں، فاروق اعظم ہیں، عثمان غنی ہیں، علی ہیں، اور کوئی یہ نہیں بول رہا یا رسول اللہ نماز پڑھنا چاہیے. مشورہ تو دیتے یا رسول اللہ نماز پڑھنا چاہیے. حضرت موسیٰ نے نماز پڑھی، حضرت عیسیٰ نے نماز پڑھی، تمامی انبیاء نے نماز پڑھی. ہم تو خاموش بیٹھے ہیں آپ کی بارگاہ میں. ان کو تو محبوب کو تکنا تھا، انہوں نے ان کا خیال نماز کی طرف کیوں جاتا. سبحان اللہ. یہ ہے صحابہ والی زندگی. کیا بات ہے؟ سبحان اللہ. کیا بات ہے؟ سبحان اللہ. صحابہ والی زندگی سمجھ میں آ رہی؟ اب میں بھی بولتا ہوں صحابہ والی زندگی، یہ بھی کہتے ہیں میں صحابہ والی زندگی. صحابہ والی زندگی تو یہ بیٹھے ہیں. کچھ سمجھ میں آ رہی بات؟ کیا بات ہے؟ سبحان اللہ. حضور کو تکے جا رہے ہیں
اور حضور فرماتے من رآنی فقد رأى الحق، جس نے مجھے دیکھا اس نے حق کو دیکھا۔ معراج کو جانے سے پہلے، ہجرت سے پہلے معراج کا واقعہ، نبوت کے 11 سال گزر گئے، اعلان نبوت کر کے سرکار نے 11 سال کا عرصہ گزار دیا، نماز نہیں ہے، روزہ نہیں ہے، زکات کا حج کا حکم نہیں آیا ہے، تو کیا کر رہے تھے؟ عبادت کیا کر رہے تھے؟ عبادت صحابہ 2 عبادتیں کر رہے تھے۔ ایک عبادت قلب سے تعلق رکھتی تھی، ایک عبادت جسم سے تعلق رکھتی تھی، کہ عبادت میں دل بھی ہو جسم بھی ہو۔ ایک عبادت دل سے تعلق رکھتی تھی، وہ کیا عبادت؟ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے باپ اور اس کی اولاد اور تمام انسانوں سے زیادہ عزیز نہ